أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19واں رکوع. یاد الہی کا ذکر تھا. یاد الہی کا سب سے مقدم ذریعہ نماز ہے. اس پر ثابت قدم رہنا، آزمائشوں پر پورا اترنا، امر کے تحت ناگوارہ کو گوارہ کرنا اور رضا سے متصف ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا صبر ہے، اور اس کا ثمرہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے. اے ایمان والو، ثابت قدمی سے اس تلخی کو برداشت کرو اور نماز سے مدد لو. یہ تمہارا بہترین سہارا ہے. اس سے اللہ کی مائیت حاصل ہوگی، اس سے مائیت علمی مل جائے گی، ہونے کا ایقان ہو جائے گا، پھر کوئی مشکل نہ رہے گی. خوب جان لو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر مجاہدے کے ساتھ خاص ہے، خواہ وہ میدان کا ہو یا محراب کا. اور پھر جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں، کیونکہ ناسوتی حواس عالم برزخ کی اس لطیف زندگی کے ادراک سے قاصر ہیں. اور ہم تم کو کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور پھر جو اس آزمائش میں پورا اترا تو اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو اس کی رحمت اور اس کے انعام کی بشارت سنا دیجیے. یہ صابرین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو رضائے الہی سے متصف ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے مال ہیں، ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسے لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے نوازشیں ہیں، لطف و کرم، مژدہ قربت ہے اور رحمت ہے، یعنی فیضان نور رسالت، اور وہی سیدھی راہ پر ہیں، کامیاب اور فلاح یافتہ. راہ رضا میں صبر کرنے والوں کا بیان تھا. یہاں صبر کی ایک ایسی ہی مثال بیان کی جا رہی ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جہاں خدا کی یاد پیدا ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے. ان کے درمیان حضرت ہاجرہ کا پانی کی تلاش میں دوڑنا ان کی بے قراری کی یاد کو تازہ کرتا ہے. یہاں صبر اور انعامات صبر کی بہترین مثالیں ہیں.
بس جب کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے یعنی زیارت کعبہ کی طرف متوجہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے، صفا مروہ کے درمیان پھیرے کرے یعنی صحیح بین الصفا والمروہ بجا لائے، اور پھر جو کوئی خوشی سے کچھ نیکی کرے یعنی صحیح ذوق و شوق کے ساتھ والہانہ محبت سے ادا کرے یا کوئی اور نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے، صحیح کو مشکور فرماتا ہے اور نیت و اخلاص سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تحویل قبلہ وغیرہ کو یہود و نصارہ باوجود اس علم کے جو انہیں توریت و انجیل سے تھا چھپاتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ اللہ کا قول چھپاتے تھے، اس لیے اس کی مخلوق جس کو اس کلام کے فیض سے محروم رکھتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار کرتی اور لعنت بھیجتی۔ بے شک جو لوگ واضح احکام اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب اللہ یعنی توریت و انجیل میں بیان کر دیا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے جن و انس، ملائکہ اور حیوانات لعنت کرتے ہیں۔ کسی اچھی چیز کو نہ سمجھ کر جو لوگ اس کے توڑنے میں لگ جاتے ہیں ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ اور اہل اللہ کی تجلی کے ظہور کے بعد ان کا انکار لعنت ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنی نیت اور عمل کو درست کر لیا اور حق بات کو بیان کر دیا تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، اور میں تو اپنے بندوں کی طرف نہایت شفقت سے متوجہ ہونے والا، معاف کرنے والا اور رحمت والا۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، حق پوشی کی اور اس پر قائم رہے اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور خوب یاد رکھو کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، احد ہے ذات میں، واحد ہے کمال صفات میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا وجود بالذات ہے، وہی علت العلل ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم بھی، رحمان ہے اجسام کی تربیت میں اور رحیم ہے ارواح کی تقویت پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں رکوع۔ گزشتہ رکوع اللہ کی وحدانیت، اس کے رحمان و رحیم ہونے پر ختم ہوا۔ یہ رکوع اس کی صفت رحمانیت کی تفسیر ہے۔ پہلی آیت میں 7 نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ سب نشانیاں غیر متشابہ ہیں اور ایک ہی راہ حق کی جانب رہبری کرتی ہیں، تاکہ انسان جان لے کہ خالق کائنات ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے،
اور اسی کی عبادت اور محبت کو سرمایہ حیات سمجھیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے برساتا ہے پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز و شاداب کرتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان اس کے تابع فرمان ہے، ان سب چیزوں میں بے شک عقل مندوں کے لیے اللہ کی وحدانیت، رحمانیت اور قدرت و حکمت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے بعد بھی ایسے بے وقوف ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اللہ کا شریک ہم رتبہ مقابل بتاتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو تو صرف اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور کاش یہ ظالم اسی وقت جان لیتے جس وقت انہوں نے دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھا کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کی مار سخت ہے۔ جبکہ وہ کفر و عصیان کے پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور دونوں فریق عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور اس وقت ان باطل پرستوں کی پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر دنیا میں واپس جانا نصیب ہوتا تو ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے آج وہ ہم سے بیزار ہیں۔ اس طرح اللہ ان کو ان کے سب کام صورت حسرت بنا کر دکھلائے گا، ان کے اعمال ان کے لیے سب تاثر موجب پشیمانی ہوں گے، اور ان کو آتش عذاب سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم اللہ الرحمن الرحیم، 21واں رکوع۔
ما قبل رکوع میں اللہ کی وحدانیت، اس کی شان رحمانیت اور ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کا بھی جو اللہ کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو سنواریں، شیطان سے بچیں، برائیوں سے محفوظ رہیں، حلال و طیب غذا سے قوت حاصل کریں، حرام و حلال کے بنیادی فرق کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو کر راہ ہدایت پائیں تاکہ انہیں انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود حاصل ہو۔ اے لوگو، قوا کا دار و مدار بڑی حد تک کھانے پینے پر ہے، اس لیے زمین کی چیزوں میں سے حلال و پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تم کو ایسی ہی باتوں کی ترغیب دے گا جو اللہ نے منع کی ہیں، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ شیطنت کیا ہے؟ برائی کی طرف بہلا پھسلا کر لے جانا۔ وہ تو تم کو بس برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہی سکھاتا ہے کہ اللہ پر وہ باتیں جوڑو جو تم قطعی نہیں جانتے، یعنی اللہ پر وہ بہتان باندھو جس کا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں۔ اور جب ان منکرین اسلام سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی احکام قرآنی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو چلتے پایا، ہم تو اپنے آبائی رسوم اپنائیں گے، ہمارا ماحول ہی وہ بن گیا ہے جو ہم دیکھتے رہے اور کرتے آئے ہیں، ہم تو اس ماحول سے لپٹ کر رہیں گے، اس میں ہمارا دل لگ گیا ہے، اب اس کو چھوڑنا کیا؟ ان سے پوچھو بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں، کیا پھر بھی وہ ان کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟ اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک ایسی چیز کو پکارے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہ سنے، جیسے جنگل کے چرند پرند کہ ایک آواز تو ضرور سن سکتے ہیں لیکن آواز کے مفہوم سے بے خبر ہے۔ کافروں کا بھی یہی حال ہے، سمع قبول سے محروم اور فہم سے قاصر ہے، اور اپنے بتوں کی طرح یہ خود بھی بہرے گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ۔ اس سے قبل زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کا ذکر ہو چکا تھا، یہاں غذائے جسمانی اور روحانی دونوں کو طیبات کے عنوان میں شامل فرما کر ارشاد ہوا۔ اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکریہ کہ جو چیزیں جہاں جس طرح برتنے کا صرف کرنے کی ہیں ان کو وہاں اسی طرح برتو یا صرف کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احسان مانو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں طیبات کے کھانے کا حکم دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں جن کا کھانا ناجائز اور مومن کی فطرت نورانی سے قطعاً ناموافق ہے۔ اب ان حرام چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور، لہو، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی بے بس ہو جائے، حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور نہ کھانے سے زندگی خطرے میں ہو، نہ فرمانی کرنے والا نہ ہو، طالب لذت نہ ہو اور نہ ضرورت کی حد سے بڑھ جانے والا ہو، بلکہ محض زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھائے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ استرار میں کچھ حرام بھی کھانے کی اجازت دی، اور یہ کرم ہے کہ بخشش سے نوازا۔ لیکن یاد رہے کہ جو لوگ نافرمانی پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان سے حق پوشی کرتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے احکامات کو مسخ کرتے ہیں، ان کا حال تو بہت ہی برا ہے۔ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں ہدایتوں کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائی ہیں اور ان کے بدلے حقیر قیمت دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یعنی ایسی بات نہ کرے گا جس سے وہ تسکین پائیں، وہ تو غضب کے مستحق ہو چکے، اور نہ اپنے الطاف کریمانہ ہی سے ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کے گناہ بھی معاف نہ ہوں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، بس آتش دوزخ میں یہ کیسے مجبور ہیں۔ دنیا میں تو یہ بڑے ظالم، بڑے تنک مزاج تھے، آج قیامت کے دن
کس چیز نے ان کو اتنا صابر بنا دیا؟ یہ صبر نہیں، ان کی مجبوری اور بے بسی ہے۔ یہ عذاب اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور انہوں نے اس سے انکار کیا، اور جنہوں نے کتاب میں اختلافات شروع کیے، نئی نئی راہیں نکالی، تو اپنی ضد میں حق سے بہت دور جا پڑے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے۔ استرار کی دو حالتیں ہیں، ایک حلال غذا سرے سے دستیاب نہ ہو رہی ہو اور دم نکلا جا رہا ہو، اور دو کوئی ظالم حاکم اس غذا کے استعمال پر مجبور کر رہا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22واں رکوع۔ اکثر قومیں اپنی ضد اور اختلاف کے باعث راہ حق سے دور جا پڑیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ محض رسم پرستی اسلام نہیں، در حقیقت اسلام 3 جزوں سے عبارت ہے: صحت عقیدہ، حسن معاشرہ اور تہذیب نفس۔ اس رکوع کی پہلی ہی آیت میں ان تینوں کا بیان نہایت واضح اور صاف انداز سے کیا گیا ہے تاکہ ان تینوں کا مفہوم، ان کا ربط اور ان کی اہمیت ہر مسلمان کے بخوبی ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ انہی تینوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ واضح ہو کہ صحت عقیدہ اور تہذیب نفس کی درمیانی کڑی حسن معاشرہ ہے۔ جس نے اس وسیلے کو نہ سمجھا وہ اسلام کی حقیقت کو نہ پا سکا۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا انہی تینوں امور کے لیے تھا تاکہ لوگ ان کی اتباع اور نظر التفات سے متقی بن جائیں، اللہ کو پا لیں، وسیلے کو سمجھ لیں اور قلب کو یاد الہی سے منور رکھیں۔ محض نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مشرق و مغرب کے گرویدہ رہو اور رب المشرقین اور مغربین کو نہ سمجھو، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ ایک شخص ایمان لائے اللہ کی وحدانیت ذات پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر یعنی قرآن پر اور ان آسمانی کتابوں پر جن کی یہ تصدیق کرتا ہے، اور پیغمبروں پر
کہ وہ سبھی نبی آخر الزمان کی تصدیق کرتے رہے اور حضور نے ان سب کی تصدیق فرمائی۔ اور اس صحت عقیدہ کے بعد اپنا مال عزیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے اور گردنوں کے آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور اس کی بڑی خوبی اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کرنا ہو، یعنی وہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کرے اور زکوٰۃ دیا کرے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت رچ جائے اور مال کی محبت دل پر غلبہ نہ پا سکے۔ اور ایسے سب لوگوں کا طرز زندگی یہ ہو کہ جب وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے اور مصیبت میں اور تکلیف و بیماری میں اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہوں، یعنی اپنی عبادت میں ثابت قدم رہتے ہوئے بھی معاشرے کے تقاضوں میں کوتاہی نہ کریں، یہاں تک کہ لڑائی جنگ یا کسی ہلچل کے وقت بھی اپنی اقدار کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ یہی لوگ راست باز ہیں، یہی سچ کی تصدیق کرنے والے، سچ پر قائم رہنے والے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ در حقیقت صحیح معنوں میں یہی متقی ہیں اور اللہ کی نظر میں بزرگی پائے ہوئے ہیں۔ آیت بالا میں جس تفصیل سے تقوی کے معنی بیان کیے گئے، اس پر جس درجے غور کیا جائے، انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے دریچے کھلتے جائیں گے۔ اصلاح کی تینوں حالتوں کے ذکر کے بعد اہل ایمان کو حسن معاشرت کی مزید تعلیم دی جا رہی ہے۔ روحانی آلودگی سے بچنے اور بیدار معاشرے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص یعنی خون کا بدلہ خون فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، جو قاتل ہو وہی قتل کیا جائے۔ یہ قصاص تو اصول مساوات کی بنا پر ہے۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے اس مقتول کے ورثاء کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے لیکن مال لازم کر دیا جائے تو مقتول کے ورثاء کو پسندیدہ طریقے سے تقاضا کرنا چاہیے، اور قاتل کی جانب سے مال کی ادائیگی خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایک رعایت و مہربانی ہے، پھر جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے تاکہ تم قتل و خون ریزی سے بچتے رہو۔ اگر قصاص میں برابری اور مساوات نہ ہوتی تو قتل و خون عام ہو جاتا، غریب و کمزور مارے جاتے اور قاتل کے بجائے بھی انہی میں سے آگے کیے جاتے۔ آج دنیا قاتل کے متعلق اسی مساوات پر قائم ہے۔ قصاص کے حکم کے بعد ایک اور رسم قبیح کی اصلاح کی جاری ہے جو عرب میں عام تھی۔ اہل عرب مرتے وقت اپنا مال ان لوگوں کے نام وصیت کرتے جن سے ان کا دور کا بھی تعلق نہ ہوتا اور اسے سخاوت سمجھا کرتے تھے، اور اگر وہ وصیت کرنا بھول جاتے تو یہ حق ان کی بیوی بچوں کا ہوتا، دوسرے قریبی عزیز محروم رہتے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے انصاف اور دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ سورہ نساء میں آیات میراث اترنے کے بعد انصاف و دستور وہی ٹھہرا۔ جن امور کے متعلق وہاں وضاحت نہیں تھی، اس آیت کا تعلق ان سے رہا۔ یہ حکم پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پرہیزگار ہی معروف کے صحیح معنی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معروف وہی ہے جسے عقل پسند کرے اور شرع کے خلاف نہ ہو۔ یہی لوگ معروفات کو عام کرنے والے ہیں، مگر عرف شرعی کے قیام کا حق صرف شارع کو ہے۔ پھر جو کوئی زبانی وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے بدل ڈالا۔ بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ وصیت کو بھی سنتا ہے اور حقیقت حال سے بھی آگاہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا یا گناہ کا جو معاشرتی ناچاقیوں کو جنم دے یا جس سے نقض امن کا اندیشہ ہو، اور وہ اس وصیت میں شرع اور عرف اسلامی کے مطابق ترمیم کر کے ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔
آیت نمبر 178۔ دیکھو اس آیت میں قاتل کو مقتول کا بھائی فرما کر ایک بلیغ اشارہ اخوت اسلامی کی طرف کیا گیا، حالانکہ نہایت ہیجان اور باہمی کشمکش کا وقت تھا۔ قرآن کا یہ انداز اس کا خصوصی اعجاز ہے۔